ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کے ملک میں ایک شان و شوکت والا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان فرید تھا اور اس کی شان کی مثال دور دور تک دی جاتی تھی، مگر اس کا ایک خوبی کے ساتھ ساتھ برائی بھی تھی۔ وہ بہت مغرور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ سلطان فرید اپنی شان اور تخت کو کسی بھی چیز سے زیادہ اہم سمجھتا تھا اور اپنی قدرت پر فخر کرتا تھا۔ شہر کے لوگ اس کے دربار میں عام طور پر صرف شکریہ ادا کرنے اور حکومت کی تصدیق کے لیے جاتے۔ لوگوں میں درد اور مصیبت تھی، مگر سلطان فرید کے لیے صرف شاہی شوکت اور عزت کا معاملہ اہم تھا۔ ہر ایک نئی چیز جو اس کے دربار میں آتی یا تو اس کو شاندار لگتی یا اس کو اپنی شان کا خطرہ محسوس ہوتا۔ ایک دن شہر کے بازار میں ایک سادھارن سا درویش آیا۔ اس کے کپڑے پرانے اور گھسے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ درویش شہر کے ہر کونے سے گزرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے اور کسی سے بھی پیسے نہیں لیتا۔ اس کی زندگی سادگی اور ایمانداری سے بھری ہوئی تھی۔ درویش کا نام حضرت رحیم تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا، بیماروں کو دوا دیتا اور مصیبت میں پھنسی ہوئی روحوں کو تسلی دیتا۔ اچانک ایک دن سلطان فرید کے دربار کا خبر اس تک پہنچا کہ ایک درویش شہر میں آ گیا ہے جو لوگوں کو سکون اور راحت دے رہا ہے۔ سلطان فرید کو یہ بات برا لگی کیونکہ اس کا دل اپنی شان اور عزت سے بھرا تھا اور وہ کسی اور کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان فرید نے اپنے وزیر سے کہا، اس درویش کو میرے سامنے لا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے دل جیت کر کیسے میرے دربار کو چھاپ سکتا ہے۔ وزیر نے اپنی زبان کو روک کر صرف دربار میں ہاں کی۔ اس وقت حضرت رحیم بازار میں پھل بیچ رہے ایک غریب کو روشن دل سے مدد کر رہے تھے۔ جب حضرت رحیم کو سلطان فرید کے دربار میں بلایا گیا، وہ اپنی سادگی کے ساتھ وہاں گئے۔ سلطان فرید نے اپنی کرسی سے ان کو دیکھا اور غصے میں کہا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری سادگی اور سود بود میرے سامنے عزت کے لائق ہے؟ حضرت رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کا دربار اور آپ کی شان اس شہر کے لیے شان ہے، لیکن اصلی عزت وہ ہے جو دل سے اور عمل سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف تخت اور شوکت سے۔ سلطان فرید کو یہ جواب برا لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت رحیم کو سبق سکھانا چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں کے سامنے کہا، اس درویش کو شہر کے بیچ میں ڈال دو اور دیکھو کہ اصلی طاقت کون دکھاتا ہے۔ درویش کو شہر کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا، جہاں سے لوگ گزرتے اور اس کی سادگی اور مدد کو دیکھ کر حیران ہوتے۔ لوگوں کے دل میں حضرت رحیم کے لیے عزت اور محبت بڑھ گئی اور سلطان فرید کا غم اور غصہ بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، اس درویش کو کچھ ایسا دکھاؤ کہ لوگ مجھے یاد رکھیں اور اس کی تعریف نہ کریں۔ وزیر نے سلطان فرید کی حکومت کے لیے ایک پلان بنایا اور لوگوں کے سامنے حضرت رحیم کو سبق سکھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار حضرت رحیم کی مہربانی اور سمجھداری نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ سلطان فرید کا غم بڑھتا ہی گیا۔ ایک رات سلطان فرید نے سپنے میں اپنے بزرگ دوستوں سے پوچھا، کیا میں سچ میں سب سے بڑا ہوں؟ اس کے سپنے میں ایک آواز آئی، اصلی طاقت اور شان صرف تخت اور شوکت سے نہیں بلکہ انسانیت، مہربانی اور صبر اور سچائی سے ہوتی ہے۔ سلطان فرید نے یہ بات سمجھی، مگر اس کا مغرور دل ترنت تسلیم نہیں کرتا۔ سلطان فرید نے حضرت رحیم کو اپنے دربار میں دوبارہ بلایا اور اس سے کہا، تم نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، اگر تم مجھے ایک راز سکھا دو کہ لوگوں کو سکون کیسے ملتا ہے تو میں تمہیں شہر کا سب سے بڑا عزت دار سمجھوں گا۔ حضرت رحیم نے کہا، راز کوئی بڑی چیز نہیں، بس دل سے انسان کی مدد اور صبر اور سچائی سے جینا ہی اصلی شان ہے۔ سلطان فرید نے پھر اپنی زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی شوکت اور تخت سے زیادہ لوگوں کی خوشی اور سکون کو اہمیت دی۔ اس نے حضرت رحیم کے ساتھ مل کر غریبوں اور بیماروں کی مدد شروع کی۔ دھیرے دھیرے سلطان فرید کا مغرور دل مہربان دل میں بدل گیا اور شہر میں سکون اور خوشی کا ماحول بن گیا۔ حضرت رحیم اور سلطان فرید کی دوستی شہر کے لیے مثال بن گئی اور لوگ کہتے رہے کہ اصلی طاقت اور شان صرف دل اور عمل سے آتی ہے، نہ کہ صرف تخت اور شوکت سے۔ سلطان فرید نے حضرت رحیم کے ساتھ مل کر شہر کے غریبوں اور مصیبت میں پھنسی ہوئی روحوں کی مدد شروع کر دی، مگر جیسے ہی ان کی مہربانی اور اعمال کا اثر لوگوں پر دکھنے لگا، کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا۔ ان میں سے کچھ امیر اور طاقتور لوگ تھے جو اپنی شوکت اور فائدہ ختم ہوتا دیکھ کر غصے میں تھے۔ ایک دن شہر کے بازار میں ایک بہت بڑا میلہ لگا۔ سلطان فرید اور حضرت رحیم وہاں گئے تاکہ لوگوں کی مدد اور خوشی کا منصوبہ دیکھا جا سکے۔ حضرت رحیم نے ہر کسی سے مل کر ان کے دکھ اور مصیبت کے بارے میں سنا اور اپنی سادگی اور عقل سے ان کی مدد کی۔ بازار کے کچھ امیر لوگ جو سلطان فرید سے پرانے دوستی اور فائدے کے لیے جڑے ہوئے تھے، حضرت رحیم کے اثر سے غصہ محسوس کر رہے تھے۔
उन्होंने प्लान बनाया कि हजरत रहीम की शोहरत और सुल्तान फरीद के असर को कमजोर किया जाए। वो सोच रहे थे कि अगर लोग सिर्फ हजरत रहीम की तारीफ करें तो सुल्तान फरीद का शौकत का मकाम कम हो जाएगा। एक रात अमीर लोग छुपकर शहर के कोने में जाकर हजरत रहीम के खिलाफ अफवाह फैलाने लगे। लोगों से कहा जाने लगा कि हजरत रहीम असली में दरवेश नहीं, सिर्फ अपनी शोहरत के लिए लोगों के दिल जीत रहा है। ये अफवाह शहर के लोगों के दिलों में शक और उलझन पैदा करने लगी। सुल्तान फरीद ने जब ये बात सुनी तो उसका दिल दुख और गुस्सा दोनों से भर गया। उसने अपने वजीर से पूछा, क्या लोग मेरे और हजरत रहीम दोनों के हक में गुमराह हो रहे हैं? वजीर ने कहा, आपके हुकूमत के लिए ये खतरा है, लोगों का भरोसा दोनों पर टूट सकता है। सुल्तान फरीद ने फैसला किया कि वो खुद शहर के लोगों से मिलकर सब सच्चाई बयान करेगा। अगले दिन सुल्तान फरीद और हजरत रहीम दोनों शहर के बाजार में आए और लोगों के सामने बैठ गए। सुल्तान फरीद ने कहा, लोगों, मुझे अफसोस है कि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, मगर असली सच्चाई ये है कि हजरत रहीम न सिर्फ एक दरवेश हैं, बल्कि शहर के हर इंसान के लिए सुकून और मदद का सबब हैं। मैं खुद उनकी मदद और मेहरबानी का गवाह हूँ। हजरत रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और ईमानदारी सिर्फ शौकत और इज्जत से नहीं, बल्कि अमल और दिल से होती है। मैं आप सब से सिर्फ मदद और समझदारी की अपील करता हूँ। लोगों के दिलों में हजरत रहीम और सुल्तान फरीद के लिए इज्जत और भरोसा फिर से बढ़ गया। जो अफवाह फैलाने वाले लोग थे वो शर्मिंदा हो गए और अपना प्लान नाकाम साबित हुआ। उसके बाद सुल्तान फरीद ने हजरत रहीम से कहा, तुमने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि मेरे दिल को भी जीत लिया है। तुम्हारी सादगी और सब्र मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। अब मैं अपनी हुकूमत सिर्फ शौकत के लिए नहीं बल्कि लोगों की खुशी और सुकून के लिए चलाना चाहता हूँ। हजरत रहीम ने कहा, यही असली शान और ताकत है। अगर आप अपनी हुकूमत और शौकत को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपका नाम दूर दूर तक याद रखा जाएगा। सुल्तान फरीद और हजरत रहीम ने फिर मिलकर शहर में नए तरीकों से गरीबों की मदद शुरू की। हर घर में रोशनी और सुकून का माहौल बन गया। लोगों ने समझा कि असली शान और ताकत ना सिर्फ तख्त और शौकत में है बल्कि इंसानियत, सब्र और मेहरबानी में है। मगरूर दिल वाले लोग जो पहले सुल्तान फरीद और हजरत रहीम की मदद को कमज़ोर करना चाहते थे, धीरे धीरे उनके अमल और इज्जत को देखकर अपने आमाल पर शर्मिंदा हुए। शहर में अमन और मोहब्बत का माहौल बन गया और सुल्तान फरीद का मगरूर दिल हजरत रहीम के सब्र और मेहरबानी के सामने नर्म हो गया। सुल्तान फरीद और हजरत रहीम ने शहर के हर कोने में जाकर लोगों की मदद शुरू की। गरीबों के लिए रोटी और कपड़े का इंतजाम किया गया, बीमारों के लिए दवा और इलाज की व्यवस्था हुई और अंगूर और फलों के बागों में लोगों को काम मिलने लगा। मगर जैसे जैसे शहर के लोगों का भरोसा बढ़ता गया, कुछ लोगों ने फिर से शिकायत शुरू की। शहर के एक कोने में एक पुराना हवेली था जहां कुछ लोग जो पहले सुल्तान फरीद और हजरत रहीम के दोस्ती और मदद को पसंद नहीं करते थे, मिलकर नए तरीकों से अफवाह फैलाने लगे। उन्होंने कहा, हजरत रहीम सिर्फ अपनी शोहरत और सुल्तान फरीद की इज्जत में हिस्सा लेना चाहते हैं, असली मेहरबानी सिर्फ दिखावा है। लोग शुरू में कुछ कंफ्यूज हुए, मगर हजरत रहीम और सुल्तान फरीद ने इस मसले को शांति और समझदारी से सुलझाया। हजरत रहीम ने लोगों से कहा, आप सबको सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। कोई भी अफवाह सिर्फ दिल को उलझाती है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो शहर का सुकून और खुशी बरकरार रहेगी। सुल्तान फरीद ने इस वक्त समझा कि असली ताकत सिर्फ तख्त और शौकत में नहीं बल्कि लोगों की खुशी और सुकून में है। उसने अपनी हुकूमत के हर फैसले में लोगों की बेहतरी को पहली तरजीह दी। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं और बारिश ने घर और बाजार को तबाह कर दिया। लोग डरी हुई और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। सुल्तान फरीद और हजरत रहीम तुरंत हर एक मुसीबत में फंसी हुई रूह की मदद के लिए निकल गए। हजरत रहीम ने लोगों को सेफ जगह पर ले जाया और उनके लिए खाना और रोटी का इंतजाम किया। सुल्तान फरीद ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर गिरते हुए पेड़ों और गिरती हुई इमारतों से लोगों को बचाया। लोगों ने देखा कि मगरूर और शौकत वाला बादशाह और सादगी वाला दरवेश दोनों मिलकर असली मदद और हिम्मत दिखाते हैं। इस वक्त शहर के लोगों का भरोसा सुल्तान फरीद और हजरत रहीम पर और बढ़ गया। लोगों ने कहा, असली शान और ताकत सिर्फ अमल और दिल से आती है। सुल्तान फरीद और हजरत रहीम ने हमें सच्चाई और मदद का सबक दिया है। तूफान के बाद सुल्तान फरीद ने बाजार और शहर की साफ सफाई और मरम्मत का काम शुरू किया। हजरत रहीम ने लोगों के दुख और मुसीबत को समझा और हर एक घर में जाकर उनकी मदद की। शहर में अमन और मोहब्बत का माहौल फिर से बरकरार हो गया। एक दिन सुल्तान फरीद ने हजरत रहीम से कहा, मुझे पहले अपनी शौकत और तख्त पर फख्र था, मगर आज मुझे समझ आया कि असली इज्जत और शान तो इंसानियत और मदद में है। तुमने मेरे दिल और शहर के दिल को रोशन किया है। हजरत रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा,
یہی اصلی سبق ہے۔ اگر انسان اپنی شوکت اور طاقت کو صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے استعمال کرے تو دنیا میں سکون اور محبت برقرار رہتی ہے۔ شہر کے لوگوں نے سلطان فرید اور حضرت رحیم کی مدد اور مہربانی کے لیے بہت عزت اور محبت دی۔ مغرور اور گھمنڈ والا دل اب مہربان اور سمجھدار دل میں بدل گیا۔ لوگ کہتے رہے کہ اصلی شان اور طاقت صرف تخت اور شوکت سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے آتی ہے۔ سلطان فرید اور حضرت رحیم کے ساتھ شہر کے لوگوں کا بھروسہ بڑھتا ہی گیا، مگر جیسے جیسے ان کا اثر بڑھتا، کچھ لوگ جو اپنی طاقت اور فائدے کے لیے سوچ رہے تھے پھر سے نیا چیلنج لے کر آئے۔ شہر کے ایک دورست اور پرانے محل کے مالک جو پہلے سلطان فرید سے دشمنی رکھتے تھے نے سوچا کہ اگر حضرت رحیم اور سلطان فرید کا انفلوئنس کم ہوا تو ان کا فائدہ برقرار رہے گا۔ ایک رات اس نے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا، یہ درویش اور بادشاہ کا رشتہ صرف دکھاوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے ہفتوں میں ان کے کام کو ناکام کر دوں۔ ہم ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ مغرور دل کے سلطان اور سادگی کے درویش نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو انہوں نے پلان بنایا کہ شہر کے لوگوں کی مدد کے لیے اور بھی زیادہ عمل کیا جائے اور ہر مشکل کا سامنا صبر اور عقل سے کیا جائے۔ حضرت رحیم نے سلطان فرید سے کہا، اصلی امتحان یہ نہیں کہ ہم صرف آسان راستے چنیں بلکہ مشکل راستے پر بھی سچائی اور صبر کے ساتھ کام کریں۔ اگلا دن شہر کے بازار میں لوگوں نے دیکھا کہ کچھ امیر لوگوں نے گلیوں اور بازار میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ لوگ خوف اور حیرانی میں تھے۔ سلطان فرید نے ترنت اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا، ہمیں صرف دکھاوا نہیں بلکہ اصلی مدد اور سرکشا دینی ہے۔ حضرت رحیم، آپ لوگوں کو سکون اور راہ دکھائیے، میں ہر مشکل کو دور کروں گا۔ حضرت رحیم نے اپنے صبر اور سمجھداری سے لوگوں کو شانت کیا اور ہر مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ سلطان فرید نے سپاہیوں کے ساتھ مل کر گلیوں کو صاف کروایا، گرتی ہوئی عمارتوں اور رکاوٹ کو دور کیا اور لوگوں کو سرکشا کا بھروسہ دیا۔ جب یہ مشکل وقت گزر گیا، شہر کے لوگ سلطان فرید اور حضرت رحیم کی ہمت اور مہربانی کے گواہ بن گئے۔ لوگوں نے کہا، اصلی شان اور طاقت صرف تخت اور شوکت سے نہیں بلکہ صبر، مدد اور انسانیت سے آتی ہے۔ سلطان فرید کو اب پوری طرح سمجھ آ گیا کہ مغرور دل کو صبر اور مہربانی کے سامنے نرم ہونا پڑتا ہے۔ اس نے اپنی حکومت کے ہر فیصلے میں لوگوں کی خوشی اور سکون کو پہلی ترجیح دی۔ حضرت رحیم نے سلطان فرید کو ہر وقت سمجھایا کہ اصلی عزت اور شان صرف عمل اور دل سے ہی ملتی ہے۔ اس وقت شہر میں سکون اور محبت کا ماحول پھر سے برقرار ہو گیا۔ لوگوں کے دل میں سلطان فرید اور حضرت رحیم کے لیے عزت اور محبت کا نور پھیلا۔ شہر کے امیر اور طاقتور لوگ جو پہلے ان کے خلاف تھے، دھیرے دھیرے ان کے عمل اور صبر کو دیکھ کر اپنے اعمال پر شرمندہ ہوئے۔ سلطان فرید اور حضرت رحیم کی دوستی اور ساتھ شہر کے لیے مثال بن گیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ اصلی شان اور طاقت نہ صرف تخت اور شوکت میں ہے بلکہ دل اور عمل میں ہے۔ شہر میں سکون، محبت اور علم کا ماحول برقرار ہو گیا۔ لوگوں کے دل میں سلطان فرید اور حضرت رحیم کے لیے عزت اور محبت کا نور پھیلا۔ شہر کے پہلے کے مغرور اور طاقتور لوگ جو ان کے خلاف تھے، دھیرے دھیرے ان کے عمل اور سمجھداری کو دیکھ کر اپنے اعمال پر شرمندہ ہوئے۔ سلطان فرید اور حضرت رحیم کی دوستی اور ساتھ شہر کے لیے مثال بن گیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ اصلی شان اور طاقت نہ صرف تخت اور شوکت میں ہے بلکہ دل، علم اور عمل میں ہے۔ ایک دن سلطان فرید نے حضرت رحیم سے کہا، مجھے اب پوری طرح سمجھ آ گیا کہ اصلی عزت اور شان صرف تخت اور شوکت میں نہیں بلکہ لوگوں کی مدد اور علم میں ہے۔ تم نے میرے دل اور شہر کے لوگوں کے دل کو روشن کیا ہے۔ حضرت رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہی اصلی سبق ہے۔ اگر انسان اپنی طاقت اور شوکت کو صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے استعمال کرے تو دنیا میں سکون، محبت اور علم برقرار رہتا ہے۔ شہر کے لوگوں نے سلطان فرید اور حضرت رحیم کی مدد اور مہربانی کے لیے بہت عزت اور محبت دی۔ مغرور اور گھمنڈ والا دل اب مہربان، سمجھدار اور علم سے روشن دل میں بدل گیا۔ لوگ کہتے رہے کہ اصلی شان اور طاقت صرف تخت اور شوکت سے نہیں بلکہ دل، عمل اور علم سے آتی ہے۔ سلطان فرید اور حضرت رحیم کی دوستی اور ساتھ شہر کے لیے مثال بن چکا تھا، مگر ایک دن شہر کے باہر ایک جنگلی علاقہ میں خطرہ پیدا ہوا۔ وہاں ایک بڑی آگ لگ گئی تھی جو جنگل اور آس پاس کے گاؤں تک پھیلنے لگی۔ لوگ ڈری ہوئی اور مدد کے لیے سلطان فرید اور حضرت رحیم کے پاس بھاگے۔ سلطان فرید نے اپنی سپاہیوں کو تیار کیا اور حضرت رحیم نے لوگوں کو شانتی اور ہمت دینے کا کام شروع کیا۔ دونوں نے مل کر جنگل کی آگ کو کنٹرول کرنے اور لوگوں کو سرکشت جگہ پر لے جانے کا پلان بنایا۔ حضرت رحیم نے لوگوں کو سمجھایا، ڈر اور گھبراہٹ صرف آگ کو بڑھاتا ہے، ہمیں صبر، ہمت اور عقل سے کام لینا ہوگا۔
اگر ہم مل کر مدد کریں تو ہر مصیبت کو پار کر سکتے ہیں۔ سلطان فرید نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر پانی اور بالو سے آگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے حضرت رحیم کی گائیڈنس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنا اور دوسروں کا سرکشا کیا۔ آگ کے دن کے بعد گاؤں اور جنگل کی تباہی کافی کم ہو گئی۔ لوگ سلطان فرید اور حضرت رحیم کے ہمت اور مدد کے گواہ بن گئے۔ لوگوں نے کہا، اصلی شان اور طاقت صرف شوکت اور تخت سے نہیں بلکہ ہمت، صبر اور مدد سے آتی ہے۔ اس وقت سلطان فرید نے پوری طرح سمجھ لیا کہ مغرور دل کو صبر، مہربانی اور انسانیت کے سامنے نرم ہونا پڑتا ہے۔ اس نے اپنی حکومت کے ہر فیصلے میں لوگوں کی بہتری اور سرکشا کو پہلی ترجیح دی۔ حضرت رحیم نے ہر وقت سلطان فرید کو سمجھایا کہ اصلی عزت اور شان صرف عمل، ہمت اور دل سے ہی ملتی ہے۔ اگلا دن شہر کے لوگوں نے سلطان فرید اور حضرت رحیم کے لیے خوشی اور عزت کا اظہار کیا۔ شہر اور گاؤں میں سکون اور محبت کا ماحول برقرار ہو گیا۔ مغرور اور گھمنڈ والا دل اب مہربان، سمجھدار اور ہمت سے روشن دل میں بدل گیا۔ سلطان فرید اور حضرت رحیم نے پھر مل کر نئے پروجیکٹ شروع کیے۔ غریبوں اور بیماروں کے لیے نئے کلینکس اور علاج کا انتظام، بچوں اور جوانوں کے لیے تعلیم اور علم کا ایکسپینشن، جنگل اور شہر کے آس پاس کے علاقوں میں سرکشا اور مدد کے لیے ٹریننگ اور اویئرنیس۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ اصلی شان اور طاقت نہ صرف تخت اور شوکت میں ہے بلکہ دل، عمل، صبر اور ہمت میں بھی ہے۔ سلطان فرید اور حضرت رحیم کی دوستی اور ساتھ شہر کے لیے مثال بن گئی۔ ایک رات سلطان فرید نے حضرت رحیم سے کہا، مجھے اب پوری طرح سمجھ آ گیا کہ اصلی عزت اور شان صرف تخت اور شوکت میں نہیں بلکہ لوگوں کی مدد، ہمت اور علم میں ہے۔ تم نے میرے دل اور شہر کے دل کو روشن کیا ہے۔ حضرت رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہی اصلی سبق ہے۔ اگر انسان اپنی طاقت اور شوکت کو صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے استعمال کرے تو دنیا میں سکون، محبت اور ہمت برقرار رہتا ہے۔ شہر کے لوگوں نے سلطان فرید اور حضرت رحیم کی مدد اور مہربانی کے لیے بہت عزت اور محبت دی۔ مغرور اور گھمنڈ والا دل اب مہربان، سمجھدار اور ہمت سے روشن دل میں بدل گیا۔ لوگ کہتے رہے کہ اصلی شان اور طاقت صرف تخت اور شوکت سے نہیں بلکہ دل، عمل، صبر اور ہمت سے آتی ہے۔ سلطان فرید اور حضرت رحیم کے سفر کا آخری امتحان شہر کے باہر ایک بڑے پہاڑی علاقے میں آیا۔ وہاں ایک خطرناک ڈاکو گینگ شہر کے آس پاس کے راستوں اور گاؤں میں لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ لوگ ڈری ہوئی اور مدد کے لیے سلطان فرید اور حضرت رحیم کے پاس بھاگے۔ سلطان فرید نے اپنی سپاہیوں کو تیار کیا اور حضرت رحیم نے لوگوں کو شانتی اور ہمت دینے کا کام شروع کیا۔ حضرت رحیم نے کہا، اصلی امتحان یہ نہیں کہ ہم صرف شوکت اور تخت دکھائیں بلکہ سچائی، صبر اور ہمت سے ہر مشکل کا سامنا کریں۔ دونوں نے مل کر پلان بنایا۔ سلطان فرید اپنی طاقت اور سپاہیوں کے ساتھ ڈاکو گینگ کا سامنا کرے گا اور حضرت رحیم لوگوں کو سرکشا اور ہمت دے گا۔ گینگ نے سوچا کہ دونوں کی مدد اور دوستی کو توڑنا مشکل ہے مگر انہوں نے کوشش کی۔ سلطان فرید اور حضرت رحیم نے ہر مشکل اور خطرناک سچویشن کو ہمت اور سمجھداری سے ہینڈل کیا۔ سلطان فرید نے اپنی سپاہیوں کے ساتھ ڈاکو گینگ کو روک کر انہیں سمجھایا اور حضرت رحیم نے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے ان کی مدد کی۔ گینگ نے دیکھا کہ اصلی طاقت اور شان صرف تخت اور شوکت میں نہیں بلکہ ہمت، عمل اور دل میں ہے اور انہوں نے اپنے گھمنڈ کو چھوڑ کر معافی مانگی۔ اس مشکل سفر کے بعد سلطان فرید نے حضرت رحیم سے کہا، اب مجھے پوری طرح سمجھ آ گیا کہ اصلی عزت اور شان صرف تخت اور شوکت میں نہیں بلکہ لوگوں کی مدد، صبر، ہمت اور علم میں ہے۔ تم نے میرے دل اور شہر کے دل کو روشن کیا ہے۔ حضرت رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہی اصلی سبق ہے۔ اگر انسان اپنی طاقت اور شوکت کو صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے استعمال کرے تو دنیا میں سکون، محبت اور ہمت برقرار رہتا ہے۔ شہر کے لوگوں نے سلطان فرید اور حضرت رحیم کی مدد اور مہربانی کے لیے بہت عزت اور محبت دی۔ مغرور اور گھمنڈ والے لوگ جو ان کے خلاف تھے دھیرے دھیرے ان کے عمل اور سمجھداری کو دیکھ کر اپنے اعمال پر شرمندہ ہوئے۔ سلطان فرید اور حضرت رحیم کی دوستی اور ساتھ شہر کے لیے مثال بن گیا۔ شہر میں سکون، محبت اور علم کا ماحول پھر سے برقرار ہو گیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ اصلی شان اور طاقت نہ صرف تخت اور شوکت میں ہے بلکہ دل، عمل،
सब्र और हिम्मत में भी है। और इस तरह सुल्तान फरीद का मगरूर दिल पूरी तरह मेहरबान, समझदार और हिकमत से रोशन दिल में बदल गया। हजरत रहीम के सब्र और मेहरबानी के सबक ने शहर के हर इंसान के दिल को रोशन किया। शहर के लोग आज भी कहते हैं कि असली शान और ताकत सिर्फ तख्त और शौकत से नहीं, बल्कि दिल, अमल, सब्र, हिम्मत और इल्म से आती है। और इस तरह मगरूर बादशाह और दरवेश की कहानी एक मिसाल बन गई जो हर जनरेशन को सब्र, मेहरबानी और इंसानियत का सबक देती है।